جو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک تھی وہ اب ایک بغاوت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر پورے ریاست میں جو دھرنے اور مظاہرے ہوئے تھے ان کے نتیجے میں لوگوں نے بجلی کے بل جمع کرانے سے نہ صرف انکار کر دیا ہے بلکہ ان کو آگ بھی لگائی ہے اور دریاؤں میں پھینک دیا ہے بجلی کے بلوں کو، کشتیاں بنا کر کہ وہ دریاؤں کے ذریعے منگلہ ڈیم تک چلی جائیں جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ وابڈا پاکستان کا جو ہے اس کو 2 روپے پر یونٹ کے حساب سے خرید کے 60 روپے پر یونٹ تک واپس ہمیں بیچتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو اس وقت ہے وہ کل ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی وہ اب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں تبدیل ہو چکی ہے، یعنی کہ اب ایک بڑی آرگنائزیشن انہوں نے بنا لی ہے جس میں تمام جو پی او جے کے 10 ضلع ہیں وہ اب شامل ہو گئے ہیں، اور یہ بہت اچھی اس لیے ڈیولپمنٹ ہے کہ اب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تحت جو ہے وہ کوآرڈینیٹڈ تحریک چلے گی۔ اس تحریک کی میں آپ کو کچھ تفصیل بتانا چاہوں گا۔ انہوں نے کل 10 گھنٹے تک خفیہ جگہ پہ، کیونکہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو خفیہ مقام پہ انہوں نے یہ اجلاس کیا تھا جس میں 10 کے 10 ڈسٹرکٹس کے عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی تھی۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کئی ماہ سے تحریک چل رہی ہے سول نافرمانی کی شکل میں، اب سامنے ہمارے آ گئی ہے، وہ جو کئی مہینوں سے یہ یہ تحریک چل رہی ہے، اس کے جو موجودہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں مفت بجلی، آٹے سمیت دیگر اشیاء خرد و نوش پر سبسڈی کی بحالی، حکمران طبقات کی مراعات کے خاتمہ اور دیگر جو مطالبات ہیں وہ ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس حوالے سے جو نکات طے ہوئے ہیں، جو پوائنٹس انہوں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اب اس کو سب سے پہلے تو انہوں نے جو گرفتاریاں ہیں، جو دھرنوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، پولیس نے جو ایکشن کیا ہے اور لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور چھاپے مارے ہیں، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے کی گئی ریاستی دہشت گردی اور مطالبات کے حصول کے لیے اب 5 اکتوبر کو یعنی پرسوں پورے ریاست میں پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی اور احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اس کے علاوہ 10 اکتوبر کو ریاست بھر میں خواتین اور بچے جو ہے وہ احتجاجی ریلیاں نکالیں گے۔ اسی طرح 17 اکتوبر کو تمام سٹوڈنٹس جو ہے پوری ریاست میں وہ جو ہے احتجاجی ریلیاں نکالیں گے، اور پھر 28 اکتوبر جو ہے اس آپریشن شروع ہوا ہے کراچی اور سندھ میں۔ رینجرز اور آرمی مل کے، حالانکہ رینجرز بھی آرمی کا ہی یونٹ ہے، لیکن ایک تو رینجرز بٹالین ہوتی ہے نا، تو ایک بٹالین رینجرز ہے، مہران رینجرز اس کو کہتے ہیں، سندھ رینجرز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی کے ریگولر یونٹس بھی لائے گئے ہیں، اور یہ مل کے اس وقت سندھ اور کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں۔ کراچی بینگ کیپٹل، تو اس کا کراچی کا الگ سے نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں اکنامک آپریشن ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے کار شو روم پہ، منی چینجر پہ بزنس مینوں کو ہیریس کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ لیکن سندھ میں باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ را ایجنٹ اور ٹیررسٹ اور یہ اور وہ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ آج تک جتنے بھی ہزاروں پاکستان میں سوسائڈ بمبنگ ہوئی ہیں اس میں کوئی سندھی نہیں سوسائڈ۔ دوستوں، اس سلسلے میں ایک اٹیک ہوا ایک گھر پہ، اور ایک ہی خاندان کے 6 لوگ مار دیے جس میں 2 بچے تھے، اور بولا یہاں پہ را کے ٹیررسٹ رہتے تھے اور سندھ کے دہشت گرد تھے۔ بچے بھی 2 مارے گئے، اور اس گاؤں کے لوگوں کی حالت، اس گھر کے لوگوں کی حالت دیکھ کے کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں۔ بالکل عام ورکر، چھوٹے سے غریب لوگ۔ اگر وہ ٹیررسٹ ہوتے تو پھر اچھے خاصے ہوتے۔ لیکن بہرحال اس سلسلے میں ورلڈ سندھ کانگریس نے سنڈے کو لندن میں پروٹیسٹ بھی کیا تھا، اور یہ جو سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے یہ ٹوٹل پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی موٹیویٹڈ ہے۔ پاکستان کی دہشت گرد آرمی
بلوچستان اور KPK میں جس طرح لگاتار ایک جینوسائیڈ کر رہی ہے، اور سندھ میں ابھی وہ جینوسائیڈ رکا ہوا تھا، وہ اب شروع ہوا ہے، اور اس کے نتائج بہت بھیانک نکلیں گے۔